وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد، میں سب سے پہلے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو، کارکنوں کو اور ملک بھر سے آنے والے لاکھوں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو اور شہریوں کو مبارکباد بھی دوں گا، شکریہ بھی ادا کروں گا کہ جن مقاصد کے لیے آپ اس وقت برسر پیکار ہیں، یہ قومی مقاصد ہیں، پوری قوم کے مقاصد ہیں، اور قوم کا ہر طبقہ آپ کی حمایت میں ہے، آپ کے ساتھ ہے. یہ قومی وحدت کا اظہار ہے. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ موقف میں تو سب متحد ہیں، لیکن سٹینڈ لے کر جمعیت علماء اسلام تمام قوم کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے. جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ پوری قوم کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا جا رہا ہے، یہ پوری قوم کا فرض ہے. پاکستان کے دستور کی حفاظت، یہ بات کہنا کہ دستوری ادارے اپنے اپنے دائرے میں کام کرے، یہ کہنا کہ ووٹ کا تقدس محفوظ ہونا چاہیے، یہ کہنا کہ دستور کے اسلامی دفعات پہ عمل ہونا چاہیے، یہ کہنا کہ ناموس رسالت کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ کہنا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ باتیں قوم کی باتیں ہیں، کسی مسلک کی بات نہیں ہے، کسی جماعت کی بات نہیں ہے، یہ قوم کی بات ہے. اور میں جمعیت علماء اسلام کو اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ پوری قوم کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. آج یہ سیرت کانفرنس، اس حوالے سے مجھے سیرت طیبہ علی صاحب التحیہ والسلام کے دو پہلوؤں پر چند باتیں عرض کرنی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے. فرمایا الدین والنصیحہ. قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. حضور نے فرمایا دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے اور مسلم عوام کے لیے. یہ نصیحت خیر خواہی، اللہ رسول کے لیے تو خیر خواہی یہ ہے، نصیحت یہ ہے ان کی اطاعت، ان کے ساتھ کمٹمنٹ قائم رکھی جائے. اور حکمرانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت کی بات میں دو چار جملوں میں یا کچھ وقت میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات میں حکمرانوں سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا خیال ہے حکمرانوں سے پہلے بات کی جائے یا حکمرانوں کے حکمرانوں سے پہلے بات کی جائے؟ حکمرانوں سے بات کی جائے یا حکمرانوں کے حکمرانوں سے بات کی جائے؟ میں آج کی عالمی تناظر میں مسلم امہ پر بالواسطہ حکمرانی کرنے والے 3 اداروں کا نام لے کر میں ان سے بات کرنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے، اگر آپ اجازت دیں. وائٹ ہاؤس، یورپی یونین، IMF، مسلم دارالحکومتوں میں بیٹھے ہوئے اپنے کارندوں کے ذریعے مسلم دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، ہم پر بھی حکمرانی کر رہے ہیں. میں پہلے ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کا ایجنڈا، میں وائٹ ہاؤس سے مخاطب ہوں، یورپی یونین سے مخاطب ہوں، IMF سے مخاطب ہوں، ان اداروں سے مخاطب ہوں جو ہر معاملے میں ہمارے معاملے میں ٹاگ اڑاتے ہیں، ہر معاملے میں دخل دیتے ہیں، اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیے ہوئے ہیں. میں یہ بات کہنا چاہوں گا آپ کا ایجنڈا کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک نے ہمیں 1400 سال پہلے آپ کے ایجنڈے سے واقف کروا دیا تھا. ایک جملہ ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمان بھی
ویسے ہی کافر ہو جائیں جیسے یہ ہیں، تاکہ سب برابر ہو جائے۔ مغرب کا ایجنڈا گزشتہ 200 برس سے یہ چل رہا ہے کہ مسلمان، جس طرح یورپ نے خدا رسول کی کمٹمنٹ چھوڑ دی ہے، مسلمان بھی خدا رسول کی کمٹمنٹ چھوڑ دیں، قرآن و سنت کی کمٹمنٹ سے دستبردار ہو جائیں۔ 200 سال سے محنت ہو رہی ہے۔ آج میں پوچھنا چاہوں گا مغرب سے، ابھی تک تمہاری تسلی نہیں ہوئی کہ مسلمان امت کبھی بھی اللہ رسول کی کمٹمنٹ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوگی۔ تم نے وسطی ایشیا میں دیکھا، تم نے مشرق وسطیٰ میں جو کچھ کیا، تم نے جنوبی ایشیا میں برٹش استعمار کے دور میں جو کچھ کیا تم کر سکتے تھے کیا، لیکن 200 سال کی طویل تمہارے جبر اور تمہارے تشدد کے بعد آج نتیجہ دیکھ لو، دنیا کے کسی حصے کا مسلمان اللہ رسول کی کمٹمنٹ سے دستبردار ہونے کو تیار ہے؟ کیوں جی؟ پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں اس اجتماع کی بات تو میں کرتا ہی ہوں، لیکن میں آپ سے بتانا چاہوں گا عام مسلمان کی دین کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے۔ اس ہفتے کے دوران، پچھلے اشرے کے دوران دیکھ لیجئے، رائے کا اجتماع دیکھ لیجئے، پچھلا رائے کا آپ کا اجتماع دیکھ لیجئے، یہ اجتماع دیکھ لیجئے، اور میں ایک اجتماع کا اور حوالہ دینا چاہوں گا میران پاکستان پہ ہونے والا، وہ اجتماع بھی دیکھ لیجئے۔ مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ کیا تم اس ملک کی عوام کو کبھی بھی خدا رسول کی کمٹمنٹ سے دستبردار کروا سکتے ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے میرے بھائی، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو اپنا بھی اور ہمارا بھی؟ تم زور لگا رہے ہو، پیسہ لگا رہے ہو، جبر کر رہے ہو، تشدد کر رہے ہو، لابنگ کر رہے ہو، پروپیگنڈا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے تم اس بات کے لیے کہ مسلم امہ خدا رسول کی کمٹمنٹ سے دستبردار ہو جائے؟ یہ نہیں ہوا، نہیں ہوگا۔ میری اللہ کے نام پر اگر اللہ کو مانتے ہیں، وائٹ ہاؤس سے، یورپی یونین سے، IMF سے، خدا کے لیے مسلم امہ کے وجود کو تسلیم کرو، مسلم امہ کے ایمان کو تسلیم کرو، اس کے کمٹمنٹ کو تسلیم کرو۔ یہ کل بھی تمہیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ اس کمٹمنٹ کو توڑنے میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات لکھ لے، ٹرمپ صاحب بھی لکھ لے اور سارے عالمی لکھ لے کہ قیامت تک یہ کمٹمنٹ نہیں توڑی جا سکتی۔ وقت ضائع نہیں کرو، نہ اپنا، نہ ہمارا، نہ دنیا کا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ مسلمان جب تک رہے گا خدا رسول کے ساتھ رہے گا، قرآن و سنت کے ساتھ رہے گا۔ ایک پیغام میں اس اجتماع کے حوالے سے ان حکمرانوں کو جو اصل حکمران ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک پیغام میں پاکستان کے حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ، زیادہ جامع لفظ یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو جس میں سارے ہی شامل ہیں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے اجتماع کی وساطت سے، حضرت مولانا کی اجازت سے، کہ بھائی یہ کھیل جو چل رہا ہے، ایک طرف عوام ہے، دیکھ لیا تم نے، دیکھا تھا، دیکھا ہے، دیکھو گے کہ پاکستان کی عوام کس طرف ہے۔ دوسری طرف مغرب ہے، یورپی یونین ہے، وائٹ ہاؤس ہے، IMF ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہوں گا میرے بھائی، ایک کشتی میں پاؤں رکھو، دو میں نہیں۔ دو ٹوک پیغام دینا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے تمام اداروں کو۔ کشتیوں میں فاصلہ بڑھ رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ ایک آدمی دو کشتیوں میں پاؤں رکھ دے اور کشتیوں میں فاصلہ بڑھنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہونے والا ہے۔ میں تاریخ کا کتاب میں مجھے نظر آ رہا ہے، خدا کے لیے کشتی میں ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، ایک کشتی میں پاؤں رکھو۔ کشتیوں کا فاصلہ بڑھ رہا ہے، تم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ پاکستان کے عوام قرآن و سنت کے عملداری سے دستبردار نہیں ہوگے۔ تم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ پاکستان، امریکہ کی بالادستی، حکمرانی پاکستان کے عوام تسلیم نہیں کرتے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرو، خدا کے لیے تسلیم کر لو، اس ملک کے لیے تسلیم کر لو۔ یہ آنے والا دور دیکھو، ایک کشتی میں پاؤں رکھو، ادھر رکھ لو یار، دونوں کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھو۔
ملک تو خیر رہے گا، قوم بھی رہے گی، تم کہاں ہوگے اپنا انجام دیکھ لو۔ تیسری آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عوام سے، لأئمۃ المسلمین وعامتہم، میں پاکستان کے عوام سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یار دیکھ لو، اب تو دارالحکومت نے کئی دنوں سے مولوی کا چہرہ دیکھ لیا ہے، مولوی کی ڈیلنگ کیا ہے، مولوی کی شائستگی کیا ہے، مولوی کا چہرہ کیا ہے، مولوی کی گفتگو کیا ہے، مولوی کی ڈیلنگ کیا ہے، تم نے دیکھ لیا ہے۔ اور یہی ہے اصل حقیقت، یہی ہے، وہ نہیں جو میڈیا پیش کرتا ہے، مغرب کا میڈیا اور پاکستان میں مغربی میڈیا کے بوسٹر، جو چہرہ دیکھ لیا ہے اب بھی پہچانو۔ میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی بجائے ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، اس وقت عالم اسلام کو جس قیادت کی ضرورت ہے کہیں نظر آ رہی ہے؟ میں اپنے ذاتی تاثر کے طور پہ دو نام لینا چاہوں گا جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ طیب اردگان کا نام سنا ہوا ہے، اور مہاتر محمد، مشرق میں مہاتر محمد، مغرب میں طیب اردگان ملت اسلامیہ کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ان کو وسط میں قیادت چاہیے، ستون چاہیے، بیساکھیاں نہیں۔ میں عالم اسلام کی مجموعی صورتحال کو سامنے رکھ کر، ملت اسلامیہ کی اجتماعی ضرورت کو سامنے رکھ کر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی طیب اردگان کو مغرب میں وہ کھڑا ہے، مشرق میں مہاتر محمد کھڑا ہے، وسط میں ایک مرد کلندر نے کھڑا ہونے کی کوشش کی تھی، مرسی نے، گیدڑوں نے مل کر اس کو مار دیا، لیکن اس کو وسط میں قیادت کی ضرورت ہے، بیساکھیوں کی نہیں، ستون درکار ہے، کھوکھلے لکڑی کے پول نہیں۔ یہ قیادت پاکستان کے عوام فراہم کر سکتے ہیں۔ میری عمر تو اب 70 سال سے اوپر ہو چکی، پتہ نہیں کس وقت لڑک جاؤں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں پاکستان کے عوام کے لیے میرا پیغام ہے، میری ایک تمنا ہے، اگر آپ پوری کر سکے، طیب اردگان مہاتر محمد کے درمیان اگر مولانا فضل الرحمان کو کھڑا کر دو، میرا ایمان کہتا ہے کہ ملت اسلامیہ کی تقدیر بن گئی۔ ان کو قیادت کی ضرورت ہے، اور میں سماج کا طالب علم بھی ہوں، تاریخ کا بھی ہوں۔ طیب اردگان کو پاکستان کے عوام سے کہہ رہا ہوں، طیب اردگان کو، مہاتر محمد کو وسط میں مولانا فضل الرحمان کا سہارا فراہم کر دو، ان کو ساتھ کھڑا کر دو، دیکھو ملت اسلامیہ کی کایا کیسے پلٹتی ہے اور ملت اسلامیہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔